السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں نورانی قاعدے کا۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے خصوصاً جنہوں نے ابھی تک قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا ہے یا ان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے ایک یہ سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے، بالکل پہلی سیڑھی سے قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس سیریز کے اندر، نورانی قاعدے کی سیریز کے اندر ان کو سکھائی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ وہ اس کو سیکھ کر کے قرآن کریم پڑھنے لگ جائیں۔ اور عمومی طور پر یہ تمام ان حضرات کے لیے مفید ہے جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا تو سیکھا ہے، لیکن قرآن کریم کو وہ صحیح صحت کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح قواعد کے ساتھ، یعنی صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اس کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں یا ان کے اندر کمی ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ نورانی قاعدہ کی اس سیریز سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اپنے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو نورانی قاعدے کے اندر سب سے پہلی جو چیز، بنیادی چیز ہے، وہ حروف تہجی ہیں، مفردات۔ یہ الفابیٹس، جیسے انگریزی کے اندر اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹس ہوتے ہیں، انہی الفابیٹس کے ذریعے سے انگلش زبان لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ عربی کے الفابیٹس ہیں جو الف سے لے کر کے یا تک کے الفابیٹس ہیں۔ انہی کے ذریعے سے قرآن کریم کے مختلف الفاظ بنتے ہیں اور انہی الفاظ کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر ہم صحیح صحت کے ساتھ، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرنا ہم سیکھ لیں، تو ایک بہت بڑا قرآن کریم کو پڑھنے کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ الفاظ کو صحیح طور سے ادا کرنا، کون سا حرف کس مخرج سے، منہ کے کس حصے سے اس کو ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کن صفات اور کن خوبیوں کے ساتھ میں حرف کو ادا کرنا ہے، وہ سارا ہمیں اسی تختی کے اندر سیکھنے کو ملے گا۔ تو اس لیے اس کو سب سے پہلے ہم آج کا سبق مفردات کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، اب اس کے بعد ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ ایک مختصر سی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارے لیے مشکل نہ فرما، اور اس معاملے کو ہمارے لیے خیریت کے ساتھ مکمل فرما، اور اس پورے معاملے کے اندر ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، اور ہمارے لیے علم کے دروازے کو کھول دیں۔ تو نورانی قاعدہ پڑھنے بیٹھے ہم، تب بھی اس دعا کو پڑھیں، قرآن کریم پڑھنے بیٹھیں تب بھی اس دعا کو پڑھیں، اور اسٹوڈنٹ حضرات جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی کسی دنیاوی تعلیم، کسی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت مفید اور بہت فائدہ مند دعا ہے۔ جب بھی ہم اس سبق کو قرآن کریم کے نورانی قاعدے کو سبق کو پڑھنے بیٹھیں تو ہم اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا، اس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، کس لفظ کی کیا خوبی رہی، کس حرف کی کیا خوبی رہے گی، وہ اس کے اندر بتائیں گے۔ جو خالی ہوتا ہے اس کو ہم الف بولتے ہیں، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر زیر یا پیش اگر آ جائے تو پھر یہ الف
نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ کا کام کرتا ہے. با با کو کھینچ کے پڑھیں گے، ان تمام حرفوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. تا ثا کھینچ کے پڑھیں گے، اور ثا کی آواز کے اندر نرمی ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. جیم جیم کی آواز میں سختی ہوتی ہے، سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. جیم جیم. ہا 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 حلق سے اس کی آواز نکلے گی، آواز میں مٹھاس ہوگی، حلق سے آواز نکلے گی. ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے، یہاں ہم کو ہا نکالنا ہے، ہا کی جگہ ہا نکالنا ہے، اور جب یہاں ہم ہا والا پڑھیں گے تو اس وقت ہم کو ہا نکالنا ہے. یہ ہے ہا ہا. اسی طریقے سے اگلا حرف ہے خو. خو. آپ میری آواز کے اندر اس حرف کی، ہر حرف کی کیا کوالٹی ہے اور کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں. خا ان حرفوں میں سے ہیں جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ بھر کے اس کی آواز نکلتی ہے. ایک صفت تو اس کے اندر یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے، ہم اس کو آگے اور مستقل طور پر سیکھیں گے ایک تختی کے اندر. ابھی یہاں سمجھ لیں کہ اس کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے. خو خو ایک چیز تو یہ. دوسری اس کے اندر کوالٹی یہ رہتی ہے کہ اس کی آواز بالکل اسموتھ ہوتی ہے، بالکل نرمی کے ساتھ میں اس کی آواز نکلتی ہے، خرخراہٹ اس میں نہیں ہوتی. جیسے میری آواز کے اندر آپ نوٹ کریں، خا خا خرخراہٹ نہیں آنی چاہیے بلکہ اسموتھ آواز نکلنی چاہیے. خا 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 اس طریقے سے، یعنی آواز اسموتھ بھی ہو اور آواز موٹی بھی ہو. دال بہت سمپل ادا کیا جائے گا اس کو. ذال ذال. جن حرفوں کے اندر عام طور سے غلطی ہوتی ہے اور جس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس پہ میں خاص کر کے دھیان دے رہا ہوں اور اس کو خاص کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذال ذال کی آواز نرم ہوتی ہے، اس میں سافٹنیس ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے. اس کو پڑھنا ہے ہمیں. ذال ذال. را را کی آواز بھی خا کی طرح موٹی ہوتی ہے، منہ بھر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور را کی آواز کے اندر تکرار بھی ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے. را را را. آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا تکلف سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو جو صفت میں بتانا چاہ رہا ہوں، وائبریشن کی سی ایک کیفیت رہتی ہے زبان کے اندر. را را را. یہ تکرار کی آواز، تقریر اس کے اندر ہوتی ہے را کے اندر، اور منہ بھر کے اس کی آواز نکلتی ہے. را را. ز ز. اس میں دو چیزیں سیکھنے کی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ز کی آواز میں سختی ہوتی ہے، سیٹی کی آواز نکلتی ہے. ز ز ز. دوسری چیز یہ ہے قابل توجہ کہ ذال اور زا ان دونوں میں عام طور سے معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے پڑھنے میں. بعض دفعہ ذال کی جگہ زا نکال دیا جاتا ہے اور زا کی جگہ ذال نکال دیا جاتا ہے. تو دونوں میں ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ ذال کی آواز میں نرمی ہوتی ہے اور زا کی آواز میں سختی ہوتی ہے. بس اتنا ہمیں دھیان رکھنا ہے. زا کے لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، ذال کا لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، دونوں کے مخرج الگ ہیں، دونوں کی صفت اور کوالٹی الگ ہیں. تو آج کا سبق ہمارا الف سے لے کے زا تک ہے. ایک مرتبہ ہم پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرا سکتے ہیں. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز. آج کا سبق یہیں تک. اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو یا آپ کے لیے مفید آپ کو لگتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور ہم کو بتائیں تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. اور یہ ویڈیو آپ اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پہنچیں اور وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں
اور آپ ذریعہ بننے کی وجہ سے ثواب کے پورے مستحق بنیں۔ اگر چینل میں آپ نئے جڑے ہوئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو جب بھی اپلوڈ کی جائے، ڈالی جائے اس طرح کی، تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔